فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی، دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے۔ اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، آپ قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے ہیں۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے، گھر میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی، کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔
پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دی، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگر شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزوں، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو یا کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے،
اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت، اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے تیرے. میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں. شکر کی دعائیں تلاش کر لینا. یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے. میرے آقا نے سکھایا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے. کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا. کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا. کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ. لیکن سو کر کے اٹھتے ہو، اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. اس اللہ کا شکر. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے. وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے. تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی، آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے. تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالیں کیسے؟ باہر آتا نہیں. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین بند، اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے. دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے. میرے عزیزوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا، اور ڈاکٹر ان کو ایک بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو. اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے. خیر، یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے. کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے، موت کا سبب بن جاتا ہے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے. اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات. لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے. کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے. کھا ہی نہیں سکتا بغیر بھوک کے، وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ.
یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے. وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا. یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری. اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا. ہاں، بڑا گورنر تھا. جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا. خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو. اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا. آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا. یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی. ہاں، خواہش نہیں ختم ہوگی. اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے. سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے، پیاس باقی رہے. اور پانی اور پانی اور پانی. تم اندازہ کر سکتے ہو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ. اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی، حلق سوکھنے لگتا. یہ بیماری ہے. میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا، جسم پھول جائے گا چہرے پہ اگر کاٹ لے. کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے. اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے. زہر ہے، سمجھ میں نہیں آتا. وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو. گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی. اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے. اب اسی کو کہا گیا ہے، یہ عبرت کی چیز ہے. ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے. ایک ہی منہ سے 2 چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے. ایک ہی مکھی کے اندر یہ 2 چیزیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح. لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑتی ہے، اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے، زبان میں آپ کے اثر پیدا فرمائے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا ہے. 2 جانوروں کا ذکر ہے اور دونوں عبرت کے لیے ہے. اب ان لوگوں کو آج کے زمانے میں پتہ چل رہا ہوگا نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے. آج سرچ کر کے بتا رہے ہوں گے نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے. ڈائری والوں کو پوچھو یا اس کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان سے پوچھیں. لیکن قرآن 1400 سال پہلے بغیر کسی سونوگرافی کے، بغیر کسی چیر پھاڑ کے جب بتا رہا ہے، تو آج بھی ان لوگوں کو عقل میں نہیں آتی بات کہ آخر یہ باتیں قرآن میں آئی کیسے. اس وقت نہ سائنس کا وجود، نہ کسی مشین کا وجود. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے کلمات ہیں. جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی نے یہ تمام چیزیں بیان کیا. آج ہی کے بارے میں ہم نے 2 بہت اہم صورتیں، 2 بہت اہم آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت والی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
اللہ کا وعدہ ہے، یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا۔ کہا میں جلایا، قرآن تو بچا نہیں۔ یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے۔ اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا۔ نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ جلا لو اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں۔ اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا، جب شروع کیے تھے ہم لوگ یہ سوالات، یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا؟ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو۔ 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں۔ ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے۔ بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے۔ ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، قرآن میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ترجمے 1000 ہو سکتے ہیں، تفسیریں 1000 ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہے۔ دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا۔ میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں۔ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں۔
ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں، جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں، اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے۔ اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دی؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔ اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا